السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب اول کا ہمارا آج سوال ہے قرآن مجید کی اہم خصوصیات۔ ہم اس سے قبل رسالت محمدی کی خصوصیات کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آسمانی کتابیں 4 ہیں اور اس کے علاوہ کچھ صحیفے ہیں، اور جن میں سے قرآن مجید کی خصوصیات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار خصوصیات کے ساتھ نوازا ہے، اور ایسی کتاب جو آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور یہ لانگ کویسچن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیات اور اس کے متعلق آیات اور ہیڈنگ کتاب میں کم ہے، اور ہم نے ہیڈنگ کا اضافہ بھی کیا ہے اور ساتھ آیات کو بھی لکھا ہے اور ان کا ترجمہ بھی۔ سب سے پہلے ہے آخری آسمانی کتاب۔ قرآن مجید سب سے بعد میں آنے والی اور آخری آسمانی کتاب ہے۔ اب قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک اسی کتاب کو پڑھا جائے گا اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے۔ باکثرت پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن جو ہے یہ لفظ قرأ سے ماخذ ہے۔ قرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اور لہذا قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہے اور دلوں میں محفوظ کی جاتی ہے، زبانی یاد کی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی باقاعدگی کے ساتھ کسی کتاب کو اتنا نہ یاد کیا جاتا ہے، نہ حفظ کیا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح دلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ محفوظ کتاب۔ قرآن سے قبل جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اول تو ناپید ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اگر موجود ہیں تو اپنی اصلی حالت پہ موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید آج سے 1400 سال قبل نازل ہونے کے باوجود آج اپنی اصلی حالت پہ موجود ہے، جس کے آیات تو کیا، الفاظ تو کیا، آرام میں بھی تبدیلی نہیں آئی اور اسی طرح موجود ہے جس طرح آج سے 1400 سال قبل نازل ہوا تھا۔ اور اس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہ خود ہی اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ ہے، بے شک یہ ذکر قرآن کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے 55 نام ایسے ہیں جو خود قرآن میں اپنے لے کر پکارے ہیں، ان میں سے ایک ذکر بھی ہے۔ ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے جابر آئے، نعوذ باللہ قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے، قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، قرآن کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ساری جتنی بھی کوششیں تھیں اللہ رب العزت نے ناکام کر دی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اعلان کیا کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ زندہ زبان والی کتاب۔ دنیا میں ایسی کتاب جو زندہ زبان آج بھی موجود ہے، اور MCQs بھی ہے، تقریباً 20 سے زائد ممالک ایسے ہیں جن کی قومی زبان عربی ہے، لہذا قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ اگر ہم انجیل کی بات کرتے ہیں وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی، اور اول تو عبرانی زبان ختم ہو گئی ہے، اگر اسرائیل میں ہے تو چند لوگ اس کو بولنے والے ہیں، لیکن قرآن ایسی زبان میں نازل ہوا جو عربی زبان میں 20 سے زائد ممالک جن کی قومی زبان عربی ہے، اور جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 2۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زبان عربی، عرب کی زبان عربی، اللہ رب العزت نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا اور تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اور آج بھی عربی زبان 20 سے زیادہ ممالک یہاں پہ بولی جاتی ہے، اور تقریباً 56 اسلامی ممالک ہیں۔ تمام ممالک میں کافی لوگ ایسے ہیں جو عربی زبان بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں اور عربی زبان کو سمجھتے بھی ہیں، جو آج تک وہ زبان جو زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ عالمگیر کتاب۔
جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس طرح پہلے انبیاء جو آتے تھے وہ کچھ لمحے کے لیے اور کچھ وقت کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، اور اسی طرح ان کی تعلیمات بھی اور محدود ہوتی تھی اور کچھ علاقے کے لیے ہوتی تھی، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دی جانے والی کتاب عالمگیر کتاب ہے، تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام اقوام کے لیے، جیسے آپ کی رسالت عام تھی اور اسی طرح قرآن مجید کی تعلیمات بھی عام ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، سورۃ یوسف آیت نمبر 104۔ ترجمہ، یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے۔ قرآن جو ہے سارے جہان والوں کے لیے، قیامت تک آنے والی تمام قوموں کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر نسل کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو نصیحت بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد جامع کتاب، جامع کتاب کا مطلب ہوتا ہے جس میں ہر چیز کو جمع کر دیا جائے۔ پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور ان میں یا تو کچھ انبیاء کے واقعات تھے، یا کچھ عبادات تھی، یا کچھ اخلاقیات کے متعلق تھا، یا کچھ مناجات تھی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں زندگی کے ہر شعبے کو جمع کر دیا، ہر چیز کو بیان کر دیا۔ وہ آئلی زندگی کے مسائل ہیں، وہ خاندانی زندگی کے مسائل ہیں، وہ سیاسی مسائل ہیں، وہ وراثت کے مسائل ہیں، جتنے بھی اور انبیاء کے قصے ہیں، وہ عبادات ہیں، وہ مناجات ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اکٹھی کر دی اور جمع کر دی، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورۃ الانعام آیت نمبر 38۔ ترجمہ، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی ہم نے اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں جو بیان نہ کی ہو، چاہے وہ خاندانی مسائل ہیں، چاہے وہ طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، شراب کے مسائل ہیں، اور اسی طرح معاشرتی مسائل ہیں، ثقافتی ہیں، تہذیبی ہیں، سارے کے سارے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں، کوئی چیز رہ نہ گئی، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اس کے بعد عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب، ایسی کتاب جس کی ہر بات کو عقل و تہذیب قبول کرتی ہے، اور پہلی کتابوں میں کچھ ایسی باتیں تھیں وہ آسمان سے تو نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے ایسی باتیں ان پہ ایڈ کر دی گئی ہیں، ایسی باتیں لکھ دی ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جیسے یہودیوں نے تورات میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر وہاں پہ لکھ دیا، عیسائیوں نے انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی، اور کچھ ایسے الفاظ، اور حالانکہ وہ آسمان سے نازل نہیں ہوئے، جو ان کتابوں میں ایڈ کر دیے، لکھ دیے گئے، لیکن قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اپنی طرف سے کی گئی ہو، یا کوئی ایسی بات جس کو عقل اور تسلیم نہ کرے، بلکہ ہر بات ایسی ہے جس کو عقل تسلیم کرتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر آیت نمبر 22۔ ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان کر دیا، ہر چیز کو آسانی کے ساتھ بیان کر دیا۔ کیا کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کیا کوئی قرآن سے سبق سیکھنے والا ہے؟ کیا کوئی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا ہے؟ قرآن کو بالکل آسان کر کے بیان کر دیا۔ اعجازی کتاب، اعجاز کا لفظی معنی ہوتا ہے معجزہ۔ پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں، اور قرآن مجید کو ان کی یہ خصوصیت ہے جس کو کتاب اعجاز کہا جاتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اور دوسرے نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھا گیا، ہم بھی اپنی طرف سے بنا کے لے آئیں گے، ہم بھی ایسی بات کہہ دیں گے، ایسا قرآن بیان کر دیں گے۔ اور تو اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا کہ عرب و عجم کے سارے فصیح و بلیغ جتنی بھی گفتگو کرنے والے اللہ کے علاوہ تمام سرداروں کو ملا لیں، تو اس قرآن جیسی 10 آیات اور اسی طرح کوئی ایک ہی آیت لے آئیں، کوئی ایک سورت لے آئیں، تو لہٰذا وہ ایک سورت بھی نہ لا سکے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ ترجمہ، تو اس جیسی کوئی صورت ہی بنا لاؤ۔ تو عرب کے ان لوگوں کو، مشرکین کو جو کہا کرتے تھے، چیلنج کیا کہ جاؤ اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اپنے تمام عرب و عجم کے جتنے بھی عرب کے فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے ان کو ملا لیں، تو لہٰذا وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ پتہ چلا کہ قرآن کسی کی اپنی طرف سے لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آسمانی کتاب ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ ایمان میں اضافہ، ایسی کتاب ہے جس کی آیات پڑھنے کی وجہ سے انسان کے ایمان میں وہ آیات اضافہ کر دیتی ہیں۔ قرآن کی آیات سننے کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جس کے پڑھنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور پہلی آسمانی کتابیں بھی تھیں، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے خود ایک قرآن مجید میں اعلان کیا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، سورۃ الانفال آیت نمبر 2۔ ترجمہ، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، انسان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور انسان اسلام میں اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے ایمان میں اضافہ کرنے والی آیات ہیں، یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے۔ اور اس کے بعد کامیابی کی ضمانت، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کو کامیابی کی ضمانت دیتی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کو ترقی دیتی ہے، اپنے پڑھنے والے کو عروج دیتی ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنوں کو پست کر دے گا۔ یعنی اللہ رب العزت اس قرآن کی وجہ سے، جو اس کو پڑھنے والے، سینوں میں محفوظ کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اللہ رب العزت کتنی قوموں کو بلند کرے گا جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا اور قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کو نہیں پڑھا، اور ان کو اللہ رب العزت نے پست کر دیا، تباہ کر دیا۔ اسی طرح اب اس کے بعد یہ پورا بیان کرنے کے بعد ساری ہیڈنگ، پھر آپ نے حاصل کلام لکھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کم از کم آپ نے 4 to 5 لائنز میں لکھنا ہے کہ یہ پورے کویسچن میں آپ نے کیا حاصل کیا اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ یہ تھا قرآن مجید کی اہم خصوصیات۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا لانگ کویسچن کریں گے۔